بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے۔ تنہائی تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارغ وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی آسان کسی کی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل جاتا ہے اور کسی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندہ رہیں تو بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، مر جائیں تو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں لوگ۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی رشتہ چاہیے۔ ناراضگی بہت قیمتی ہوتی ہے، ہر کسی پر لٹائی نہیں جا سکتی۔ حوصلہ بہت ہے مجھ میں، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بار آخری حد تک آزمایا جائے۔ کتنی ویران سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کتنے چپ چاپ سے چلے جاتے ہیں جانے والے۔ کچھ باتیں صرف موبائل میں ہی نہیں، دل میں بھی سیو ہو جاتی ہے، اور جو باتیں دل میں سیو ہو جاتی ہیں نا، وہ پھر دل کے روکنے پر ہی تکلیف دینا بند کرتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہو یا انسان۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کے چاہنے والے محبت اور عزت سے بنا دیتے ہیں۔ کسی کا اکتایا ہوا لہجہ، تھکے ہوئے الفاظ اور بے مروت رویہ آخر کار آپ کو بھی تلف کر ہی دیتے ہیں۔ لوگ اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے دوسروں کے احساسات اور جذبات سے کھیل جاتے ہیں۔ نفرت کے ایک منٹ میں پیار کے کئی سال بھلا دیے جاتے ہیں۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر تعلق کی وجہ محبت ہے، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام بھی رکھتے ہیں۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہوتا ہے جو ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس تاخیر میں در حقیقت تمہاری حفاظت اور بھلائی ہے۔ جو شخص نماز فجر کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ فجر کا وقت بہت قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو میرے دکھ کی وجہ بنے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، ورنہ کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ اصل بیماری غربت ہے۔ غربت نہ صرف انسان کو بلکہ اس سے جڑے ہر رشتے کو متاثر کرتی ہے۔
میٹھا جھوٹ بولنے والے برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے، اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا اگر ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ بہترین ساتھ، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ بے شک زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو مجھ سے راضی ہو جا، آمین۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتی ہے، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے تعلق کم سے کم رکھیں، اور اوپر جو رب کی ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ بے شک یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ دنیا میرے مزاج سے الگ تھی بہت، اپنا ایک الگ جہاں بسانا پڑا مجھے، فرقہ اداس لوگوں کا۔ تم نے دیکھی ہی نہیں ہماری پھولوں جیسی وفا، ہم جس پہ کھلتے ہیں اسی پہ مرجھا بھی جاتے ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ اس دل سے کون ہے، اس کا اللہ راستہ نکال رہے ہیں۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تو ہر لمحہ کن کا لمحہ بن جاتا ہے، پھر کوئی دعا ادھوری نہیں رہتی، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ سب نے کہا بھول جاؤ، لیکن یہ نہیں بتایا کیا بھولوں، اذیت، درد، ہجرت، تکلیف، یا پھر وہ غلطی جسے محبت کہتے ہیں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ لالچ کے بازار آباد ہو جائیں گے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔